آیت الکرسی کی تفسیر اور اس کے متعلقہ انتہائی اہم باتوں کے متعلق ہمارے خطبات جمعہ کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ اس آیات مبارکہ کا جو اللہ تعالیٰ کے تعارف پر مشتمل جملے ہیں، آج چھٹا جملہ اس کی وضاحت اور تھوڑی سی تفسیر آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ایسی عظیم ذات ہے کہ اس کے متعلق جاننا، اس کی پہچان کے لیے کچھ علم حاصل کرنا دنیا کے تمام علوم میں سب سے بڑا اور سب سے عظیم اور سب سے زیادہ اہم علم یہی علم ہے، جس سے انسان اپنے رب کی پہچان کر سکے اور اپنے رب کو پہچان کر اس کے متعلق عقیدہ اور ایمان بنائے اور اس کے سامنے اسی انداز سے پیش آئے کہ جو اس کے ادب، احترام اور تعظیم کے شائع نشان ہے۔ تو یہ آیت جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق اعظم آیت فی کتاب اللہ، سب سے زیادہ عظمت والی آیت پورے قرآن میں، اس کے عظمت والے ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانے والی آیت ہے۔ آج جس جملے کے متعلق ہم عرض کریں گے وہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ یہ دو جملے ہیں۔ ایک جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم، وہ رب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اس کا معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اس تمام کائنات اور مخلوقات کے آگے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے، اور جو اس تمام کائنات کے پیچھے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے۔ کیا مطلب آگے اور پیچھے؟ معنی یہ ہے کہ جو ان کے سامنے ہے، ان کو نظر آتا ہے، ان کے سامنے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے۔ جو یہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے ذہن میں اس کے متعلق کوئی سمجھ آ جاتی ہے، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ وما خلفہم، جو ان کے علم سے، ان کے سوچوں سے، ان کے آنکھوں سے غائب ہے، پیچھے ہے، اوجھل ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اسی معنی کی آیتیں کئی قرآن کریم کے اندر موجود ہیں کہ یعلم غیب السماوات والارض، آسمانوں کے اور زمین کے جو راز ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، وہ بھی جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور جو حاضر ہے، ظاہر ہے، ان کو بھی جانتا ہے۔ تو ایک تو اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم، یہ جو مخلوقات میں سے ذوی العقول ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، جو ان کے آگے ہیں، معنی یہ ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم تھا۔ وما خلفہم، اور ان کے پیدائش کے بعد جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ بعض نے معنی کیا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے ہیں، یعنی قیامت کے بعد جو آنے والے حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ وما خلفہم، جو یہ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کو جانتا ہے۔ بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر اس چیز کو جانتا ہے جو چیز تھی یا جو ہوگی، اور جو ہیں، جو تھی، جو ہیں اور جو ہوگی۔ ما کانا، جو تھا، وما
یکون اور جو بعد میں ہوگا، اللہ رب العالمین سب کو جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ رب العالمین ان انسانوں کے، ان جنات کے، ان فرشتوں کے آگے جو ان کی نظروں کے سامنے ہے، جو ان کے آگے آنے والے حالات ہیں مستقبل میں، وہ سب کے سب اللہ کو معلوم ہے۔ وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہیں، جو ان کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، جو ان کے پیچھے گزرے ہوئے حالات ہیں، سب کچھ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اور یہ جملہ، اس کا تعلق پہلے جملے سے یہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے شفاعت قہریہ، جبری سفارش کی نفی فرمائی تھی۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ سفارش کرنے کا حق تو وہ رکھتا ہے جو سارے معاملات کو جانتا ہو، اور یہ جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرح ہر معاملے کو نہیں جانتے۔ یہ تو ظاہر کو جانتے ہوں گے، باطن کو نہیں جانتے ہوں گے، ظاہری اعمال کو جانتے ہوں گے، دل کی حالت کو نہیں جانتے ہوں گے۔ یہ تو ہمارے دنیا کے کچھ لوگوں کا نظریہ، اور یہ غلط نظریہ ہے کہ جی فلان جو ہے وہ دلوں کی حالت بھی جانتا ہے۔ کوئی نہیں دنیا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر قرآن یہ ہمیں کہتا ہے، نبی علیہ السلام سے بڑھ کر اس دنیا میں نہ کوئی عالم آیا ہے نہ آئے گا، نہ کوئی بڑا ولی اللہ رب العالمین کا مقرب آیا ہے نہ آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر نہیں رکھتے تو پھر اور کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ محترمہ پاک دامن بیوی نبی علیہ السلام کی، ان پر تہمت لگائی جاتی ہے، صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ بدکاری کا الزام لگایا جاتا ہے، 50 دن گزر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، کبھی اسامہ بن زید سے مشورہ لیتے ہیں، کبھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیتے ہیں، کبھی بریرہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ کون ہے جو ان سے مجھے راحت پہنچائے اور مجھے معذور سمجھے، ان کے مقابل میں جو یہ میری گھر والی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ بڑی پریشانی کی زندگی، یہ 50 دن، 50 نہیں، جب پریشانی ہوتی ہے تو زندگی انسان کی بڑی تنگ ہو جاتی ہے اور گزرتی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کر رہے ہیں بڑی تکلیف میں، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ عنہا روئی جا رہی ہے، یہاں تک کہ آنسو سوکھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور آپ کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پریشان، لیکن خبر نہیں کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ اچھا گمان ہے، یقین ہے کہ میرے گھر والے ایسے نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں کے سامنے کوئی ٹھوس شواہد پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب تک اللہ نے وحی نہ اتاری، سورۃ النور کی 10 آیتیں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، یہاں سے لے کر پوری 10 آیتیں جب تک نازل نہ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک حقیقت حال کو نہ جانتے ہیں اور نہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ ان باتوں سے بری ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہیں، آپ نے لوگوں کے سامنے یہ ساری آیتیں تلاوت فرمائی۔ بنو عبیرہ قبیلے کے ایک آدمی، وہ اپنے کسی ساتھی سے ایک جام، ایک کٹورا چرا لیتا ہے چاندی کا، اس کے بعد وہ مل جاتا ہے مکہ میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شکایت آتی ہے
یہی قبیلہ بنو بیرق کا، یہ لوگ الزام لگاتے ہیں ایک یہودی پر اور اپنے ساتھی کو بری کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نہیں، ہمارے ساتھی نے تو چوری نہیں کی، یہ نیک آدمی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس اس قبیلے کے لوگ جا کے اپنے ساتھی کی سفارش کرتے کہ نہیں، یہ تو اچھا آدمی ہے۔ اللہ رب العالمین جب تک قرآن کی آیتیں نہیں اتارتے اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہیں کر پائے کہ کون مجرم ہے، کون چور ہے۔ آج تو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی چور ناخن میں ہم دکھاتے ہیں، اسکرین کے اوپر ناخن کے، خاندانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، یہ فلان نے چوری کی ہے، ایک دوسرے کے اوپر بدگمانی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ نے نہیں بتایا یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ چور کون ہے۔ اور جب قرآن نازل ہوا اللہ رب العالمین نے تنبیہ کر دی، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، 5ویں پارے میں سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا کہ خیانت کرنے والوں کا ساتھ نہ دینا، ان کی طرفداری نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر کی حالت نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برملا فرماتے ہیں کہ انکم تختصمون الی ولعل بعضکم یکون الحن بحجته من بعض، میرے پاس تم اپنے مقدمے لے کر آتے ہو، فیصلہ کروانے کے لیے میرے پاس آتے ہو، اور شاید تم میں سے بعض زبان ہو، اپنی دلیل اور اپنا مدعا پیش کرنے میں بڑے ماہر ہو۔ فرمایا میں جیسے سنتا ہوں، جس بات پر مجھے یقین آ جاتا ہے میں بظاہر اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں۔ آگے فرمایا فمن قضیت له بحق اخیہ، جس کے بارے میں میں فیصلہ کر دوں اور وہ اس کا حق نہ بنتا ہو، وہ اس کے بھائی کا حق تھا، میں نے اس کے دلائل سے، اس کے دعوے سے متاثر ہو کر میں نے فیصلہ اس کے حق میں دیا، فرمایا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دیتا ہوں، چاہے وہ لے لے یا چاہے چھوڑ دے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کو جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی ایسے کیس آئے ہیں، آپ نے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرمایا کرتے ہیں کہ جو سرائر ہیں، راز کی باتیں ہیں، اندر دل کی حالت ہیں، ہم اللہ کے حوالے کریں گے، کیونکہ دل کی حالت کو کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں کہتے جی فلان جو ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے، آپ اس سے ہاتھ ملائیں اس کو پتہ چلے گا کہ آپ نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں لوگوں کے پردے رکھے ہیں، انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا، جو بتایا اس کا علم ہے۔ یہ صرف اللہ کی خاصیت ہے، جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اور اسی طرح اس آیات میں بڑا عموم ہے، یعلم ما بین ایدیہم، جو کچھ چھوٹی بات ہے، بڑی ہے، اتنی باریک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین 7 آسمانوں سے اوپر ہو کر بھی وہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر، کالے چٹان کے اوپر کالے رنگ کی چیونٹی جب چل رہی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے چلنے کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، ایسا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ واحد لا شریک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی یہ صفت قرآن کریم کی کئی آیتوں میں بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ طٰہٰ میں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما
اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں یا جو ان کے پیچھے ہیں، اور یہ اس کو اپنے علم میں گیر نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ انبیاء میں فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ رب العالمین جانتا ہے وہ جو ان کے آگے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اور یہ سفارش نہیں کریں گے مگر اس کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اور پسند کرے۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور یہ اس کے ڈر سے، یہ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے ڈر سے اس سے مرعوب رہتے ہیں۔ اسی طرح رب العالمین نے سورۃ حج میں فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ تعالیٰ وہ کچھ جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں۔ فرمایا وإلی اللہ ترجع الامور، تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اسی طرح رب العالمین نے فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ، جو تمہارے سینوں میں ہے اگر تم اس کو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، یعلمہ اللہ، اس کو اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم ہر چیز کے اوپر محیط ہے، اور اللہ رب العالمین کے علم کے متعلق سیدنا خضر علیہ السلام، جن کو لوگ خضر کہتے ہیں، خضر اصل نام ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کا معروف واقعہ ہے، سورۃ الکہف میں تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس سے مزید تفصیل صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک مجمع میں کھڑے ہو کر نصیحت فرما رہے تھے۔ بنی اسرائیل میں سے کسی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، اس دنیا میں آپ سے کوئی زیادہ بڑا عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ اس بات پر اللہ رب العالمین نے تنبیہ کر دی کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے۔ عالم ہوگا، آپ کو معلوم نہیں ہوگا، آپ کو یہ علم اللہ کے سپرد کرنا چاہیے تھا کہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دی کہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیوں نہیں، میرے نبی موسیٰ، میرا ایک بندہ ہے جس کا نام خضر ہے، بلا عبدنا خضر۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ اچھا مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے، تو انبیاء کرام تو علم کے بڑے حریص تھے، اور ہر مومن کو علم کا حریص ہونا چاہیے۔ آج کل ہم علم کے بارے میں بڑے لاپرواہ ہیں، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہمیں کہیں ملتا ہے اس کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، لیکن علم کے بارے میں ہمیں پتہ چلے کہتے یار یہ تو علم سمندر ہے، کیا کیا حاصل کریں گے۔ صحابہ کرام علم کے لیے ایک ایک حدیث کے لیے پورا ایک ایک مہینے سفر کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مہینہ انہوں نے سفر کیا ایک حدیث کے بارے میں۔ اسی طرح اور کئی تابعین کے واقعات معروف ہیں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ سے کہتے ہیں اچھا مجھ سے بڑا عالم ہے تو اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لیں، وہ مچھلی جہاں غائب ہو جائے گی وہیں پر، وہ مچھلی جہاں سمندر میں ڈوب جائے گی وہیں پر میرا وہ بندہ آپ کو ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے خادم، اپنے شاگرد یوشع بن نون کو لیتے جو بعد میں نبی بنے، یوشع بن نون بھی، اور اپنے ساتھ ایک ٹوکرے میں مچھلی لے کے جاتے ہیں، چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ مجمع البحرین کا ایک علاقہ ہے، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، وہاں پر پہنچے، بہت تھکے ہوئے ایک چٹان کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، آنکھیں لگ گئی۔ اس دوران وہ مچھلی نکل کے بھاگ گئی اور سمندر کے اندر گھس گئی۔ سمندر میں گھسی تو اس کے جو گھسنے کی جگہ تھی وہ جیسے زمین کے اندر کوئی بیل رہ جاتا ہے، سوراخ رہ جاتا ہے، اسی طرح وہ پانی کے اندر سوراخ رہ گیا، پانی بند نہیں ہوا۔ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ تو جو شاگرد تھا ان کو بھی یاد نہیں رہا کہ ان کو بتا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی تو آگے چل پڑے، چلتے رہے، کچھ آگے چلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، یار کھانا لے آؤ، کھانا کھا لیتے ہیں، بہت تھکاوٹ ہو گئی۔
حدیث میں ہے کہ جب تک یہ اپنے منزل کو پہنچے نہیں تھے اس وقت تھکاوٹ نہیں ہوئی، اس منزل سے آگے جو ان کا سفر تھا اس سے وہ کافی تھکے، تھکاوٹ ہو گئی۔ شاگرد کو یاد آیا کہ جو ناشتہ یا کھانا مانگ رہے ہیں، ہمارے پاس جو مچھلی تھی وہ تو میں بھول گیا تھا۔ پھر وہ بات یاد آ گئی، کہتے ہیں ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ ٹیک لگا کے سوئے ہوئے تھے اس ٹائم مچھلی میں بھول گیا تھا اور شیطان نے مجھے بلا دیا تھا کہ اس کو میں یاد کروں، اور مچھلی نے اپنا راستہ پکڑ لیا، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، سمندر نے اس نے اپنا راستہ بنایا ایک سوراخ کی شکل میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو وہ جگہ تھی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ واپس اپنے قدموں کے چاپ کو تلاش کرتے ہوئے آئے، وہاں پر ایک چٹان کے اوپر لیٹے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا جو چادر لیے ہوئے سوئے ہوئے تھے۔ سلام کیا موسیٰ علیہ السلام نے، خضر علیہ السلام نے چادر ہٹائی اپنے چہرے سے اور کہنے لگے یہاں سلام کہاں سے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہا بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ فرمایا ہاں۔ کہا کہ آپ کے پاس علم ہے اور میں آپ سے علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ کہا نہیں، آپ جیسے کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا، آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا اور صبر کرنے والا پاؤ گے مجھے۔ دونوں چل پڑے۔ راستے میں ایک کشتی ملی، کشتی والوں نے ان کو پہچان لیا، خضر علیہ السلام کو، اس علاقے میں جان پہچان رکھنے والے تھے، اللہ کے نبی تھے، تو انہوں نے کشتی میں سوار کر دیا۔ کشتی میں جب یہ بیٹھے تو کشتی کے اگلے کنارے پر ایک چڑیا آ کر بیٹھ گئی، صحیح بخاری کی روایت میں ہے۔ چڑیا بیٹھی، اس کے بعد سمندر میں جا کے چونچ مارا اور پھر دوبارہ آ کے چڑیا وہ کنارے کے اوپر بیٹھ گئی۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا علم، آپ کا علم اور اس تمام کائنات اور مخلوقات کا علم جس میں فرشتے بھی داخل ہیں، انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اس تمام کائنات کا علم میرا، آپ کا اور اس تمام کائنات کا علم اللہ کے علم کے مقابل میں کتنا ہے؟ جتنا اس چڑیا نے اپنے چونچ میں پانی اٹھایا سمندر سے، اس سمندر کے مقابل میں جتنا وہ پانی ہے اتنا میرا، آپ کو اور اس کائنات کا علم اللہ کے علم کے مقابل میں۔ کیا حیثیت ہے اس چونچ کے اندر لائے ہوئے پانی کی؟ اس پانی کی کیا حیثیت ہے؟ پورا سمندر اور چڑیا کے چونچ میں آیا ہوا پانی ایک قطرہ، اس قطرے کو سمندر کے مقابل میں کیا سمجھا جاتا ہے؟ کچھ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا علم اللہ کے علم کے مقابل میں اتنی سی حیثیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا اتنا وسیع علم ہے۔ بہرحال یہ واقعہ بیان کرنا اصل مقصود نہیں تھا، یہ بات بتانا مقصود تھا کہ اللہ رب العالمین کا علم کتنا کشادہ ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ رب العالمین ہر وقت کی حالت کو جانتا ہے، اندھیرا ہو یا روشنی، دن ہو یا رات، کسی کے سامنے کچھ کریں یا چھپا کے کریں، دل میں آئے، زبان پر آئے، ہاتھوں سے کرے یا جسم کے کسی اور اعضاء سے، سب اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین یعلم خائنۃ الاعین، آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کسی گناہ والی بات کی طرف اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں ادھر نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے۔ ہم تو گناہ کرتے ہوئے لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے تو نہیں چھپا سکتے۔ اللہ رب العالمین کے علم پر جس کو یقین ہو اور یہ بھی اس کو پتہ ہو کہ میرے دل میں جو خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے، میں جو کچھ کرتا ہوں بظاہر وہ اچھا دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کو اصل حقیقت معلوم ہے۔ میں جو بات کہتا ہوں اس بات کے پیچھے میری نیت اور میرا مقصد کیا ہے میرا سننے والا نہیں جانتا ہوگا، لیکن رب العالمین تو جانتا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے علم پر اور اس کے کمال علم پر یقین ہوگا تو اس کی نافرمانی سے انسان بچنے کی کوشش کرے گا۔ اس کو یہ پتہ ہوگا کہ سب سے میں چھپا لوں گا، لیکن اس ذات سے تو نہیں چھپا سکتا یہ کام۔
وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الْعِصْيَانِ فَاحْذَرْ مِن نَظَرِ الْإِلَٰهِ وَقُلْ لَهَا إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظُّلَامَ يَرَانِي۔ کہتے ہیں کہ جب کسی اندھیرے میں آپ کا نفس آپ کو کسی برائی پر اکسائے اور تنہائی آپ کو مل جائے، وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الْعِصْيَانِ وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ، کسی گناہ کے ساتھ تنہائی ہو جائے آپ کو اور آپ کا نفس بھی آپ کو اکسائے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، تو کیا کریں؟ فَاسْتَحْيِ مِن نَظَرِ الْإِلَٰهِ وَقُلْ، رب العالمین کی نگاہ سے حیا کر لے، وَقُلْ لَهَا، اور اپنے نفس سے کہہ دے، إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظُّلَامَ يَرَانِي، جس نے اندھیروں کو پیدا کیا ہے اس اندھیروں کا سہارا لے کر میں اس سے چھپوں گا۔ جس نے اندھیرے پیدا کیے وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر سے، اللہ کے علم سے ہم کہیں چھپ نہیں سکتے، کہیں بھاگ نہیں سکتے، اس لیے جو کچھ کرنا ہے اس کے ساتھ معاملہ صاف ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کھاتا کلیئر ہونا چاہیے۔ وہ رب العالمین نیتوں کو، رازوں کو جانتا ہے، اور قیامت کے دن یوم تبلی السرائر، یہ سارے راز کھل جائیں گے، اللہ رب العالمین سارے رازوں کو سب کے سامنے فاش کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے علم پر صحیح معنوں میں یقین رکھتے ہوئے اس سے ڈرنے والے بنیں، اس کا خیال رکھنے والے اور اس کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بنیں۔ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ رب العالمین ہم سب کے پردے رکھیں، اور اللہ رب العالمین نے جو پردے رکھے ہیں ان کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی فاش نہ کرے، بلکہ اپنے عفو اور درگزر کے ساتھ اپنے رحمت کے لپیٹ میں ہمیں اللہ رب العالمین لے کر جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آیت الکرسی کی جو عظمت اور فضیلت ہے اس حوالے سے آپ شروع میں سن چکے ہیں، اس کے بعد ایک ایک جملے کی تفصیلی تفسیر آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب چند ایک جملے اس کے باقی ہیں۔ تو اس صورت کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا سورۃ البقرہ، اور اس کے اندر یہ جو خاص آیت ہے آیت الکرسی، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ہر مسلمان کو یاد ہوگی، اور اگر یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور صرف زبان سے اس کا پڑھنا کافی نہیں، اس پر عقیدہ اور ایمان رکھنا چاہیے۔ بہت سارے خرافات سے، وہمیات سے، توہمات اور شرکیات سے انسان بچ سکتا ہے اگر وہ قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھ لے اور سمجھ لے۔ تو ہمیں یہ آیات بھی اور قرآن کریم کی دیگر آیات اچھے طریقے سے پڑھ کر، سمجھ کر ان کے مطابق اپنا ایمان اور عقیدہ بنانا چاہیے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنا ٹائم نکالنا چاہیے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ تعلق رکھنے والے بنیں، اور اس کتاب کے ذریعے جو قوموں کو سیدھا کرنے کے لیے آئی ہے، جو امتوں کی اصلاح کے لیے آئی ہے، جس نے پتھر جیسے سخت دل اپنی بیٹیوں کو، چھوٹی ننھی منی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو متاثر کیا، ان کے دلوں پر اثر کیا، ہم کون ہے کہ ہم پر یہ اثر نہ کرے؟ یہ پہاڑوں میں بھی راستہ بنانے والی کتاب ہے، لیکن کاش ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ لگاؤ رکھنے کی توفیق دے۔ کئی ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں، ہمارے بھائی خالد گلشن کے ایک ساتھی ہیں وہ بیمار ہیں، اسی طرح اور کئی دوست احباب ہیں جو اپنی پریشانیوں کے شکوے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی پریشانی سے، ہر بیماری سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حالت پر رحم فرما، یا اللہ جو دین سے دور ہیں ان کو دین کی سمجھ اور دین کے قریب کر دے، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور وہ خالص دین جو تو نے آسمان سے نازل فرمایا ہے یا اللہ اس کو ہمیں اپنانے کی توفیق دے، اور جو دین کے اندر دین کے نام پر
خرافات اور نظریات ایسے ایجاد کیے گئے ہیں جن کا تیرے دین سے یا اللہ کوئی تعلق نہیں ہے، یا اللہ ان سے ہمارے معاشرے کو اور ہمارے دلوں کو پاک کر دے، یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن مسلمان بنا دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور اتفاق پیدا فرما، اللہ ایک دوسرے کے لیے عزت پیدا فرما، اللہ آپس کی لڑائیوں سے اختلافات سے ہمیں محفوظ فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔